السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ ساتھیوں، قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آج عید المؤمنین جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں، گزارش ہے کہ ابھی تک اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ یہ بہت ہی اہم ویڈیوز جب بھی میں پیش کروں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوستو، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے بیمار ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، اور وہ بیماری اصل میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دولت کم ہے، ضرورتیں زیادہ ہیں، پیسے کم ہیں اور بہت ساری ضرورتیں منہ پھیلائے کھڑی ہیں تو آدمی ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ جمعے کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مالدار بننے کے 3 طریقے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ 16واں پارہ، آخری صفحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ بہت مختصر، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر صبر سے کام لو اور جمے رہو۔ آپ سے یہ نہیں پوچھنے والے کہ روزی کماؤ، روزی تو ہم تم کو پہنچائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مالدار بھی اللہ ہی بناتا ہے اور غریبی بھی اللہ دیتا ہے، روزی روٹی بھی اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ ہی نے بہترین طریقہ بتا دیا کہ نمازوں کا اہتمام خود بھی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے اہتمام کے لیے تیار کرو۔ نماز ایک ہے ٹرخانہ، ایک ہے پڑھنا، لیکن اس آیت میں بہت مختصر میں کہنا چاہوں گا، نماز کا حکم کر کے اس پہ جو صبر اور جماؤ کی بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فکر کے ساتھ اور پورے آداب اور طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہو، نماز قائم کی جائے، اس کی فکر ہو، گھر کے ایک ایک فرد، بالغ فرد کی فکر ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بیوی ہو، ابا ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، سبھی کو نماز کی فکر کا عادی بنائیں، نماز کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اگر ہم کرنے والے بنیں گے، اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، روزی ہم تم کو پہنچائیں گے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور اللہ کے اس فرمان پر ہمارا یقین اور اعتماد ہو، نمازوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی روزی روٹی کو لے کر انشاءاللہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو ایک طریقہ ہے نمازوں کا، آج ہی سے ہم جمعے کا دن ہے، عہد کریں کہ انشاءاللہ خود بھی نمازوں کی فکر کریں گے، اہتمام کریں گے، ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور گھر والوں کو بھی اس کا پکا سچا عادی بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ ہے استغفار کی کثرت۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گفتگو کرتے ہوئے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا، قوم سے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ صاف صاف ہے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی طلب کرو۔ کیوں؟ اس استغفار اور معافی کے ذریعے اللہ آسمان سے بارش برسائیں گے،
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور مال اور دولت سے تمہاری مدد کریں گے۔ بھائی مالدار بننے کے لیے 24 گھنٹے فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور بعض وقت جائز اور ناجائز کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے بہترین طریقہ قرآن میں بتا دیا، استغفار کی کثرت، اللہ سے معافی تلافی۔ استغفار ساری دعاؤں کی ماں ہے، بہت عظیم فضیلت ہے استغفار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے مجلس میں ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی کسی ایک مجلس میں حضور 100 مرتبہ استغفار فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ منقول ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہ اکبر۔ اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی، جو 10 بجے کے اڑوس پڑوس میں پڑھی جاتی ہے دن میں، اور اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے رب اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ استغفار 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری شریف ہی کی روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لوگوں اللہ سے معافی چاہا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ آیت جو پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ کا وعدہ ہے اگر اس سے معافی چاہتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں دولت سے مدد فرمائیں گے، مالدار تم کو بنا دیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، استغفار کی کثرت خود بھی کیجئے اور گھر والوں کو بھی اس کے اہتمام کے لیے کہیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور تیسرا طریقہ قرآن پاک میں جو بتایا گیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ ضرور پلٹ کے کئی گنا تمہیں عنایت فرمائے گا۔ دوستو، اعتقاد کامل اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حکموں کو اگر ہم بجا لائیں گے تو اللہ ساری چیزوں سے ہمیں بے پرواہ کر دیں گے، دولت مند بنا دیں گے، مالدار بنا دیں گے، بیماریاں قریب بھٹکنے نہیں پائیں گی۔ دوستو، ہم یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں کو بجا لائیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ اس کے عوض میں ضرور ہم کو 10 گنا دیں گے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑا واقعہ بیان کیا، مختصر سن لیجئے کہ امریکہ کے اندر ایک مسجد کی ضرورت تھی اور چرچ بک رہا تھا 9 لاکھ روپئے میں، تو پیر ذوالفقار صاحب نے کسی شخص سے یہ کہا کہ اگر تم چندے کے بجائے خود اپنی ذات سے خرید کر مسجد کے لیے یہ چرچ وقف کر دو، چرچ خرید کر مسجد اس کو بنا دو اپنی ذات سے، تو اللہ تم کو اتنا اتنا دیں گے۔ چنانچہ وہ بندہ تیار ہوا، اپنے گھر والوں سے جا کے مشورہ کیا، بچوں کے پیسے، بیوی کے پیسے، اپنے پیسے سب کچھ لگا کر 9 لاکھ ڈالر میں وہ عیسائیوں کا چرچ خرید کر اور اس کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت سے رابطے میں رہا اور 2-3 سال کا عرصہ گزرا تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، الحمدللہ اس وقت میں 9 ملین ڈالر کا مالک ہوں، اللہ نے اتنا زیادہ مجھ کو نواز دیا۔ تو یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حکموں کو جب بجا لائیں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ کم سے کم اللہ 10 گنا ضرور واپس کریں گے دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو کتنا ملے گا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر آئے دن ہم غور کرتے رہیں کہاں کہاں تقاضا ہے خرچ کرنے کا، اللہ واسطے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی حسب حیثیت ضرور خرچ کرتے رہا کریں۔ تو یہ 3 طریقے مالدار بننے کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کے بعد مالدار بن کر اور ساری بیماری اور آزاری سے چھٹکارے والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔